نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے اس قدم کی اور اس عمل کی کہ آپ نے اپنے اس ملک میں ایک خانقاہ کی بنیاد رکھی اور آج ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے، بچوں نے بڑے حوصلوں سے، محبتوں سے اسے سجایا، اور یہ آپ کی محبتوں ہی کا نتیجہ ہے کہ بے شک تقریباً 1 سال ہونے کو ہو رہے ہیں اس خانقاہ کو، کچھ مہینے، ہاں 1.5 سال ماشاءاللہ. چلیے، مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میں کل ہی یہاں سے گیا ہوں، چونکہ آپ کی محبتیں تو ہمیشہ تازہ رہیں، بھول ہی نہیں پایا تو ظاہر ہے اتنا وقت گزر گیا مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوا. تو 1.5 سال ماشاءاللہ گزر گئے، اور بہرحال اس خانقاہ سے لوگوں کی محبتیں اور وابستگیاں بڑھتی گئیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی کمپیننگ اور پروپیگنڈے کا یہ نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بزرگوں کی روحانیت کا فیضان ہے، اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے، ایک ہیومن سائیکولوجی ہے کہ جب کسی انسان کو کہیں سے کچھ ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی طرف بھاگتا ہے. لوگوں نے تو محبت سے سجا دیا، لیکن جسے دینا ہے وہ دینے والا تو نظر نہیں آیا، لیکن لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہوئی ضرور نظر آئیں. تو یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ یہاں سے تقریباً 8000 کلومیٹر دوری پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تربت پاک ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں ہزاروں لوگ بیمار ہو کر آتے ہیں اور ہزاروں لوگ شفا پا کر جاتے ہیں. اس کے باوجود ان 8000 کلومیٹر سے سرکار مخدوم پاک نے ہم سب کی لاج رکھی، دعاؤں کو سنا اور اپنی توجہ ادھر فرمائی. اگر ان کی توجہ ادھر نہ ہوتی تو یہ فیض جاری نہ ہوتا، نہ لوگوں کو فیض ملتا، نہ لوگوں کے قلبوں کو قرار آتا، نہ سکون ملتا. تو میں اس نحو سے کہتا ہوں کہ یہ بڑا مثبت اور بڑا ہی تاریخی قدم آپ کا ہے. اللہ پاک آپ سب کی محبتوں کو، اور جو نصب العین ہے، مقصد ہے، ایم اینڈ آبجیکٹس ہے اس خانقاہ کو قائم کرنے کا، وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے. بزرگوں کا فیضان جاری و ساری رہے. ہمارے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج یہاں سے ہمیں ملتا رہے، اور جسمانی طور پہ بھی ہم صحت مند رہیں اور روحانی طور پہ بھی ہم صحت مند رہیں. میں بات صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انسان، آپ یوں دیکھیں، بات محبت کی ہو رہی تھی کہ یہ انسان لفظ جو ہے، یہ ایک ورڈ ہے انس. کیا ہے؟ انس. انس لفظ سے انسان بنا، اور انس کے معنی ہے محبت کرنے کے.
کیا معنی ہے؟ محبت کرنے کے نام کیا ہے؟ انس. جسے کہتے ہیں نا ہمیں آپ سے انس ہو گیا، یعنی ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے نا. تو لفظ انس سے انسان بنایا. تو پتہ کیا چلا کہ انسان کا جو خمیر ہے نا، یہ جو مٹی اٹھائی گئی ہے انسان کو بنانے کے لیے، یہ محبت ہی سے اٹھائی گئی ہے. تو جس انسان میں محبت ہی نہ ہو تو لفظاً تو انسان کہلا سکتا ہے، حقیقتاً نہیں. انسان وہی انسان ہوگا جس کے دلوں میں محبتیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور دوسری بات، انسان اللہ کی تمام مخلوق میں اشرف ہے. جتنی بھی مخلوق ہیں زمین و آسمان میں، بات صرف زمینی کی نہیں، آسمان میں بھی، کسی بھی مخلوق کو اس خالق کائنات نے اشرف نہیں کہا. ان ساری مخلوق میں اس کریٹر نے ایک ہی مخلوق کو اشرف کہا. وہ کون ہے؟ انسان. یعنی یہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے. آپ کیوں ہوئے ساری مخلوق میں اشرف؟ کن بنیادوں پر ہوئے؟ اپنی عبادتوں کی بنیادوں پر، اپنے علم کی بنیادوں پر. کن بنیادوں پر؟ یہ اونچے اونچے ٹاور بنانے کی بنیادوں پر، یہ شاپنگ سینٹرز اور کمپلیکس بنوانے کی بنیاد پر، یہ اچھی اچھی گاڑیوں کی ایجاد کرنے کی بنیاد پر آپ سارے لوگوں میں اشرف ہوئے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کی اشرفیت کا دار و مدار آپ کی شرافت ہے، آپ کی انسانیت ہے، آپ کی مانوتا ہے، آپ کا مروت ہے، آپ کی اخلاق ہے، دوسروں کے لیے سیکریفائس، بلیدان کرنے کی اسپرٹ ہے، جذبہ ہے. یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ نے انسانوں میں رکھی. انسانوں کے سوا یہ اوصاف کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے. تو آپ جن خصلتوں اور خوبیوں کی بنیاد پر، جن اچھائیوں کی بنیاد پر آپ ساری مخلوق میں اشرف بنائے گئے، اگر وہ خوبیاں آپ سے نکل جائیں تو کیا آپ کو اشرف کہلانے کا حق حاصل ہے؟ اب اگر آپ وہ خوبیاں اپنا لیں، وہ وصف آپ میں آ جائیں، وہ عادتیں آپ میں آ جائیں جو جانوروں کی ہے، تو پھر آپ میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ آپ 2 پیروں پہ چلتے ہیں، جانور 4 پیروں پہ چلتا ہے، چلتا تو وہ بھی ہے. اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو لگتی اس کو بھی ہے. آپ کو نیند آتی ہے تو نیند اسے بھی آتی ہے. بچے پیدا آپ کرتے ہیں تو بچے پیدا وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی اپنی فیملی آباد کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ جس طرح سے آپ ایک 4 پیروں پہ چلنے والے جانور کو حیرت سے دیکھتے ہیں، ظاہر وہ بھی آپ کو حیرت سے دیکھتا ہوگا. یہ کوئی امتیاز کی چیز نہیں ہے. آخر آپ اشرف ہوئے کیوں؟ اگر وہی عادتیں، ایک کتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ڈاگس کو، ایک بڑا سا جانور اگر مرا ہوا ہو، اس کتے کو معلوم ہے کہ یہ پورا جانور میں نہیں کھا پاؤں گا، لیکن جب تک وہ وہاں ہے کوئی دوسرا کتا کھانے شیئر کرنے آئے گا نا تو اسے دوڑائے گا، بھوکے گا. کیوں؟ کہ اس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے. وہ جانتا ہے کہ اتنا میں نہیں کھا پاؤں گا، لیکن پھر بھی کسی کو شریک اس میں نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ اس کی حرص، اس کی لالچ اس کے اندر بڑے اونچے درجے پر ہے. اگر یہ آپ میں آ جائے تو پھر اس میں آپ میں فرق کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دیکھیں تو وہ اوصاف، وہ چیزیں جو جانوروں میں ہیں، اگر ان جانوروں کی، ان کے لحاظ سے ان خوبیوں کو آپ اپنا لیں تو یقین جانیے آپ میں ان میں کچھ فرق نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تو آپ کے اندر مروت دی، اخلاق دیا، کردار دیا، تواضع دی، انکساری دیا، سیکریفائس و بلیدان کا جذبہ عطا کیا. یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. ایموشنز دیے، فیلنگز دی،
रिस्पेक्ट दिया, अदब दिया, बड़े छोटों का लिहाज करना सिखाया, बाप के मकाम को ऊंचे बुलंद मकाम पर रखा, बेटे के मकाम को नीचे रखा, बाप को शफकत देने का हुक्म दिया, बेटे को बाप का अदब करने का हुक्म दिया, पड़ोसी रखा तो पड़ोसी को पड़ोसी का ख्याल रखने की बात की। ये जो इंसानियत और मानवता की जो शक्ल है, ये किसी और में आपको नजर नहीं आएगी। इन हुस्न की बुनियाद पर, इन खूबियों की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। ये खूबियां कहीं और नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर आप अपने इस हुस्न को, अपनी इस ब्यूटीज को, जिस ब्यूटी ने आपको सारी मखलूक में अपग्रेड कर दिया, अगर आप उसे छोड़ दो, किक आउट कर दो अपनी लाइफ से, और आप जानवरों की खूबियों को अपना लो, तो आप इंसाफ से बोलो कि आप इंसान कहलाने के हकदार हो? नहीं हो। तो अल्लाह तो नेमतें अता कर रहा है, आप नेमतों को ठुकरा रहे हो। वो इंसान नहीं हो सकता जिसके दिलों में मोहब्बतें ना हो, वो इंसान नहीं हो सकता जिसके दिलों में अदब ना हो, एहतराम ना हो, मुरव्वत ना हो, अखलाक ना हो। ये अगर खूबियाँ इंसान में नहीं हैं, प्यारे, वो इंसान नहीं हो सकता। ये खाने पीने की बात है। अरे भाई, अगर यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, तो मुझे हैरत है, फिर ये काम तो जानवर भी करते हैं। अगर खाना पीना, सो जाना और अपने बाद के लिए अपना सक्सेसर, अपना वारिस छोड़ के जाना, यही है इंसान का प्रोग्राम है, और इसी पर इंसान, इसी ट्रैक पर चलना उसकी ज़िंदगी का मकसद है, तो फिर इतनी बड़ी अक्ल लेकर आपको चलने की क्या ज़रूरत है? ये काम तो जानवर भी करते हैं। फिर ये क्यों अक्ल का बोझ लिए घूम रहे हो? उनको भी खाना मिल ही जाता है, अल्लाह रज़ाक है, उनको भी रिस्क अता कर देता है, उनकी भी फैमिली बन ही जाती है। प्यारे, ये आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप दुनिया के लिए एक मिसाल बनो। आपके कदम से हर चीज़ को अल्लाह ने, जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में बनाया, वो आपके मातहत कर दिया अल्लाह ने। ये एजाज़ हमें रब ने अता फरमाया। ज़हन, अक्ल, इसकी एक हद है, एक हद है। आप अक्ल से वही डिसीज़न ले सकते हो, वही फैसला कर सकते हो कि जो चीज़ आपके सामने हो। ये ठीक है, ये बल्ब जल रहा है, हमने देखा, तो ये बल्ब जल रहा है, वो भी बल्ब जल रहा है, उसे भी देखा। हमने देखा कि नहीं, उसमें रोशनी कम है और इसमें रोशनी ज़्यादा है, इसलिए उधर उजाला ज़्यादा है, इधर उजाला कम है। तो रोशनी को देख कर अक्ल ने फैसला किया कि उसमें रोशनी कम है इसलिए अंधेरा उधर ज़्यादा है, इसमें रोशनी ज़्यादा है इसलिए उजाला ज़्यादा है। तो अक्ल को फैसला करने के लिए हर चीज़ों का नज़रों के सामने होना ज़रूरी है, लेकिन अक्ल उस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती जो नज़रों के सामने ना हो। यही वजह है कि अक्ल किसी को हकीकत तक नहीं पहुंचाती। वाह 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 वाह, क्या मतलब तसव्वुफ की बात है, क्या नुक्ता है। ये अक्ल का काम नहीं है कि आपको हकीकत तक पहुंचा दे। क्या सूफियाना, अल्लाह ने अक्ल को ये कुव्वत ही नहीं दी है। वाह वाह वाह। अगर अक्ल इस लायक होती तो ये बड़े बड़े अक्ल वाले गुमराह न मरते। ये अरस्तु, ये बुकरात, ये सुकरात, ये अफलातून, ये ईसा गोजी, ये माओजे तंग, ये लिंकन, ये चर्चिल, ये कार्ल मार्क्स, ये नेपोलियन बोनापार्ट, ये सब बड़े अक्ल वाले थे। अगर अक्ल इस लायक होती तो ये भी मंजिल तक पहुंचते और साहिब ईमान होते, ये गुमराह न मरते। क्या कहने, ये सब अक्ल वाले थे। लेकिन प्यारे, अक्ल इस लायक ही नहीं है क्या कि तुम्हें हकीकत तक पहुंचा दे। और अक्ल की ज़रा करिश्मा साजी तो देखो, ये दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं, फितने हो रहे हैं, लड़ाई फसाद, दंगे, ये क्या बेवकूफ़ लोग कर रहे हैं? ये सब अगली वाले कर रहे हैं। हाँ, ये सही है कि लड़ते बेवकूफ़ हैं, लड़ाता कोई अक्लमंदी है। ये सही है। अक्ल कभी इस लायक नहीं कि आपको हकीकत तक पहुंचा दे। हकीकत तक पहुंचाती जो चीज़ है वो है दिल। दिल जिस चीज़ को देखती है, आँख, ये अक्ल तो आँख से देखती है, कान से सुनती है, ज़बान से चखती है, फैसला कर देती है।
لیکن دل ان ریسورسز کا استعمال نہیں کرتا اور حقیقت تک پہنچاتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ تو دل محبت کی حرارت کو، اس کے ٹیمپریچر کو فیل کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی کشش کو، میگنیٹک پاور کو کھینچتا ہے اپنی طرف سبحان اللہ اور ڈیسیزن کرتا ہے کہ منزل کہاں ہے. کیونکہ دل کا تعلق یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس کا تعلق اس حقیقت سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے آپ دیکھیں دنیا کا نظام نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ ٹکا ہوا ہے نا، وہی بیلنس بنایا ہوا، ادھر کھینچ رہا ہے ادھر کھینچ رہا ہے، دنیا بیلنس ہے. اسی طرح سے ایک مومن کا دل، وہ جو حقیقت اصلی ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے یہ دل. اس لیے یہ دل ہی ہے جو ہمیں حقیقت تک پہنچاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو چیز ہمیں منزل تک پہنچائے، آپ ابھی ایک سواری لو، آپ کو موراکو جانا ہے ہالیڈے منانے کے لیے، تو کیا آپ کسی ڈسپوزل آٹو کو لے کے جاؤ گے جس کی باڈیز ہل رہی ہو، جس کی اسٹیئرنگ میں پلے ہو، جس کی ویل میں ببلنگ ہو، جس کے سیلف سے آواز آئے 4 بار مارو تو گاڑی اسٹارٹ ہو، جس کے کاربوریٹر میں کچڑے بھرے ہوئے ہوں کہ کچھ دیر جائے اور جھٹکے لے کے پھر کھڑی ہو جائے، پھر ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ کر ایک شخص کو باقی جو 2 پیچھے بیٹھے تو انہیں دھکا لگانا پڑے. کیا ایسی گاڑی کو لے کر آپ موراکو ہالیڈے منانے جاؤ گے؟ منزل آپ کی موراکو ہے، سفر لمبا ہے، تو کیسی گاڑی چوز کرو گے؟ جو انجن وائز، ٹیکنیکل وائز ساؤنڈ ہو، باڈی وائز پریپیئرڈ ہو، سیٹ وائز لگزریس ہو، جس میں کوئی پرابلم نہ ہو تاکہ ہمیں سفر میں کوئی دقت نہ ہو. کیا کہنے سبحان اللہ. میرے پیارے، آپ بھی ایک سفر پہ ہو. آپ تھے کہاں؟ عالم ارواح میں. کہاں تھے آپ؟ عالم ارواح نے. رب نے چاہا، عالم ارواح سے آپ کی روح کو نکالا، باپ کی پشت میں ڈال دیا. جب تک چاہا رب نے باپ کی پشت میں رکھا، پھر اس نے چاہا تو آپ ماں کے شکم میں آ گئے. 9 مہینہ 8.5 مہینہ جب تک چاہا رب نے ماں کے شکم میں رکھا، پھر حکم ہوا رب نے چاہا آپ دنیا میں آ گئے. اب دنیا میں جب تک رب چاہے گا آپ رہو گے، پھر حکم ہوگا کہ پھر دنیا بدلو، تو آپ کہاں جاؤ گے؟ قبر میں چلے جاؤ گے. پھر قبر میں رب جب تک چاہے گا آپ رہو گے، بے شک بے شک. جب تک چاہے گا آپ رہو گے. پھر حکم ہوگا دنیا بدلو، تو آپ قبروں سے نکلو گے، میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ گے. اب میدان حشر کے بعد، اب اگر آپ نے اس پورے سفر میں دیانتداری رکھی ہے، چونکہ عقل تو سب مرنے کے بعد ختم، یہ عقل کی ساری قوت ختم. اب اس کے بعد کا سفر کہ آپ کی روح، آپ کا قلب جتنی توانائی کے ساتھ ہوگا، جتنی زندگی کے ساتھ ہوگا، آپ کا سفر اتنا ہی سیف اور پرفیکٹ ہوگا. حشر کے میدان میں اگر آپ کا دل اس پورے سفر میں رب کی خشیت، اللہ سے محبت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق اور تعظیم و ادب سے آپ کا دل بھرا رہا، تو ظاہر روح میں توانائی رہی، قوت رہی. تو حشر کے میدان میں جب آپ کھڑے ہوگے، گناہ ہوں گے آپ کے ساتھ. یہ گناہ آپ کو ہو سکتا ہے اگلی صف میں نہ کھڑا رہنے دیں، پچھلی صف میں کھڑا رکھیں. ہو سکتا ہے کہ بہت لمبی صف ہو، سب سے پچھلی دور لمبی صف میں آپ کا گناہ لے جا کر آپ کو کھڑا کر دے. لیکن اگر آپ کے دلوں میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، ادب و تعظیم رہی ہے، تو میرے پیارے، اس تعظیم کا، اس ادب کا، اس محبت کا انعام یہ ملے گا کہ جب پیارے آقا آئیں گے تو سارے کھڑے ہوئے آگے جتنے امتی ہوں گے نا آپ کے، اور یہ کون آگے کھڑے ہوں گے؟ بھئی ظاہر ہے کہ جس کا گریڈ سب سے ٹاپ کا ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا، اس کے بعد والا اس کے پیچھے، اس کے بعد والا اس کے پیچھے. لیکن میرے پیارے، ہم کتنوں ہی گنہگار ہوں، لیکن اگر نبی کی محبتیں ہمارے سینوں میں رہیں، ادب مصطفیٰ ہمارے سینوں میں رہا، تعظیم مصطفیٰ پہ ہمارا خاتمہ ہوا، تو ہم بھلے ہی سب سے پیچھے کھڑے ہوں
لیکن ان محبتوں کا انعام یہ ہوگا کہ سب آگے کھڑے ہوں گے، یہ سب اس امت کے پاوش لوگ اور رائل لوگ جو متقی ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، مومنین کامل ہوں گے، وہ سب آگے ہوں گے، اور پھر گریٹ وائز سب پیچھے ہوں گے، اور منظر کیا ہوگا؟ سب آقا کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے. کیا کہنے، کیا منظر کشی ہے. اور جیسے ہی آقا آئیں گے اس بلند مقام پر، کیا منظر کشی، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جائیں، لوگوں کے چہروں میں اور آنکھوں میں تمنائیں مچلنے لگیں گے. لوگ اپنی نگاہوں کو اٹھا اٹھا کر بار بار تمنائی نظروں سے آقا کے روئے زیبا کو دیکھ رہے ہوں گے. دل میں حسرتیں مچل رہی ہوں گی، اس امید پر بار بار نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں میرے آقا مجھے ایک بار دیکھ لیں، ایک بار دیکھ لیں. یہ بڑے بڑے صالحین، شہدائے کاملین، اولیاء دین، یہ تمنا لے لے کر نبی کے چہرے انور کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے کہ آج اس حشر کے میدان میں ایک بار آقا ہمیں دیکھ لیں. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس بھیڑ میں اچھا ٹھیک ہے، لوگ جائیں نماز پڑھ لیں، ہاں چلیے انشاءاللہ کوئی بات نہیں. جو بات تمہید میں بیان کر رہا تھا، اصل مقصد میں سمجھانا یہ چاہتا تھا، ہماری کامیابی میں اس ہمارے دل کا کتنا حصہ ہے. اور ایک انسان کی کامیابی تو یہی ہے کہ جہاں سے وہ چلا ہے وہاں تک وہ پہنچ جائے، ہے نا. ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک سرائے خانہ ہے، مسافر ہیں ہم یہاں تو ہم سفر کر رہے ہیں. اگر یہ ہماری منزل ہوتی تو پھر یہاں سے ہمیں کہیں جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہاں آئے ہیں، پھر یہاں سے ہمیں جانا ہے. 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد پھر ایک دوسری دنیا شروع ہو جائے گی. پھر وہاں جب تک اللہ پاک رکھے گا پھر حشر بپا ہوگا، محشر کا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، پھر وہاں پہنچیں گے. پھر وہاں سے ہمارا سفر وہاں ہوگا جہاں سے ہم چلے تھے. تو یہ ایک مسافر. تو یہ صحیح ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے عقل کی ضرورت بھی ہے، عقل کام بھی کرے گی، عقل سے فائدہ بھی ہوگا. لیکن یہ عقل آپ کو بیچ سفر میں ہی ساتھ چھوڑ کے جانے والی ہے. آپ مر گئے، عقل کا سارا رول آپ کی لائف سے ختم. اب اس سے آگے کا جو سفر ہوگا وہ آپ کے دل کی وجہ سے ہوگا، آپ کے قلب کی وجہ سے ہوگا، آپ کی روح کی وجہ سے ہوگا. روح جتنی بھی صحت مند ہوگی اتنی ہی کمفرٹ آپ کا سفر ہوگا. اب آپ دیکھیں حشر کے میدان کو دیکھیں، سارے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دلوں میں آقا کی محبت ہوگی، وہی اس میدان میں اس مقام پر کھڑے ہوں گے جہاں آقا ایک بلند مقام پر ہوں گے. اور جن کے دل ان کی محبتوں سے خالی ہوں گے وہ تو بھٹک رہے ہوں گے، ان کے پاس جا رہے ہوں گے، ان کے پاس جا رہے ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ آج اس حشر کے میدان میں مجھے کوئی پناہ دے دے. لیکن جتنے اہل محبت ہیں آقا کے غلام ہیں، چاہے وہ متقی ہو، مومنین کامل ہو، صادقین ہو، صالحین ہو، شہدائے کاملین ہو، اولیاء دین ہو، چاہے ایک گنہگار سے گنہگار بندہ ہی کیوں نہ ہو، وہ سب بھٹکیں گے نہیں اسی دل کی وجہ سے. کیونکہ یہ وہ دل ہے جس میں اس آقا کی محبت ہے، یہ محبت انہیں آقا تک پہنچا دی. تو اب جو یہ سفر شروع ہوا، ہم آقا کے سایہ کرم کے ان کے جھنڈے کے نیچے جو پہنچے اس بڑے حشر کے میدان میں، جہاں لوگ کبھی ان کے پاس جا رہے ہوں گے، کبھی ان کے پاس جا رہے ہوں گے، لیکن ہم کہیں نہیں جا رہے ہوں گے، ہم تو سیدھے آقا کے اس رحمت کے سائے میں پہنچ جائیں گے. تو وہاں یہ ہمارا سفر کون کرائے گا؟ وہاں تک ہمیں یہ کون پہنچائے گا؟ عقل نہیں، عقل کا کام تو ختم ہو گیا، یہ دل ہی پہنچائے گا جس میں آقا کی محبت ہے نا. یہ سفر تو دل ہی کرائے گا نا. اگر یہ دل ہمارا آقا کی محبت سے خالی ہوتا تو ہم بھی ان انسانوں کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے، ظاہر وہاں نہ پہنچتے. اور جب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں آقا مقام محمود پر ایک بلند مقام پر کھڑے ہوں گے، سارے آپ کے جتنے بھی امت کے لوگ ہیں
وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. آگے سب سے زیادہ پوش لوگ جو صالحین ہوں گے, جو مومنین کامل ہوں گے, جو شہدائے کاملین ہوں گے, اولیاء دین ہوں گے, یہ سب آگے کھڑے ہوں گے. پھر درجہ بدرجہ جیسا گریڈ جس کا ہوگا, سب سے زیادہ گنہگار جو امتی ہوگا وہ سب سے پیچھے کھڑا ہوگا. نیچرلی تو رائٹ ہے, لیکن آپ دیکھو اس محبت کا صلہ دیکھو. خدا کی قسم ہم کیا کرتے ہیں آقا سے محبت. سچ تو یہ ہے کہ ہمارے آقا جتنی ہم سے محبت کرتے ہیں, کیا کہنے, سبحان اللہ, حریص بالمؤمنین, سبحان اللہ سبحان اللہ, جتنی محبت کرتے ہیں, ہم دنیا کے حرص میں پڑے ہوئے ہیں, اور آقا ہم مومنوں کو بخشانے کے لیے حریص بن رہے ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ, آپ سوچو کتنی محبت کرتے ہیں رؤوف الرحیم, واہ واہ, ہم پر رحم کرنے کے لیے, ہم پر کرم کرنے کے لیے, ہمیں جنت کی بہاروں سے آشنا کرانے کے لیے, جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے. اتنا ایکسائٹیڈ ہیں ہمارے آقا, کیا کہنے, کیا کہنے. اور ہم دنیا کے جلووں میں کھو گئے. تو سچ تو یہ ہے کہ ہمارے آقا جتنی ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ان سے محبت کرنے کا حق ادا نہیں کر بے رہے. شک, بے شک, اب آپ دیکھو اس محبت کا صلہ, کیا محبت ہے ہمارے پاس, ٹوٹی پھوٹی محبتیں ہیں. جذبات میں آتے ہیں ہم نعرہ لگا دیتے ہیں, پھر بھول جاتے. برائیوں کے لیے ہمارے قدم بڑھ جاتے ہیں, ہمیں خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم کس آقا کی امت ہیں. گناہ پہ گناہ ہم کرتے رہتے ہیں, یہ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو کتنے کمزور عمل اور کتنی کمزور محبت کے ساتھ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں, گناہ ہو رہے ہیں ہم سے. لیکن پیارے, محبت تو محبت ہے. اس کمزور محبت کا بھی اثر دیکھو. خدا کی قسم کیا آقا ہمارے محبت کرتے ہیں ہم سے. سب کھڑے ہوں گے, اور جتنے آگے کھڑے ہوں گے حسرت لے کر آقا کے چہرے کو دیکھیں گے کہ اے کاش آج میرے آقا اس حشر کے میدان میں ایک بار ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جو آگے کھڑے ہوں گے نا, سب سے بھیڑ بہت ہوگی, بہت بڑی امت, بہت بڑی جماعت. تو اس بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ پنجے کے بل کھڑے ہوں گے تاکہ میری ہائٹ کچھ اونچی ہو جائے اور شاید آقا مجھے دیکھ لیں. پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے, اور سب کو انتظار ہوگا. آقا کی چشمان رحمت یوں ہوگی. پھر اس کے بعد جب آقا اپنی رحمت کی نگاہیں آہستہ آہستہ پلکیں اٹھائیں گے, لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی, تمنائیں مچلنے لگیں گی, آنکھوں میں امیدیں اور حسرتیں مچلنے لگیں گی. آقا کی نگاہ کرم اٹھے گی, اور اٹھتے اٹھتے وہ جو دور کھڑی گنہگار امت ہوگی اس کی طرف اٹھے گی. یہ جو آگے کھڑے ہیں ان پر نہیں اٹھے گی. دور کھڑی گنہگار امت جو ہوگی, آقا کی یہ رحمت کی نظر ان پر اٹھے گی. جب یہ آگے کھڑے ہوئے لوگ جو امت کے پوش لوگ ہیں, یہ آقا کے اس کرم کو, اس کریمانہ شان کو, اس رحمت کی شان کو جب دیکھیں گے کہ پیارے آقا جب بھی نظر اٹھاتے ہیں, اپنے رحمت کا کرم کا نظر اٹھاتے ہیں, تو دور کھڑی گنہگار امت کی طرف اٹھاتے ہیں. تو یہ جو آگے کھڑے ہوں گے نا میرے پیارے, یہ جانتے ہو یہ اس وقت اپنے دلوں میں تمنا کریں گے, تمنا کریں گے اور کہہ اٹھیں گے کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں مجھے کوئی ایک عدد گناہ قرض میں دے دیتا تاکہ میں بھی گنہگار بن جاتا اور آقا کی نظر مجھ پر ہو جاتی. آپ مجھے بتاؤ پیارے, یہ اعزاز, یہ انعامات, آقا کا کرم, یہ ان کی شفقت, یہ ان کی محبت, یہ ان کی رحمت کی نظر, اس مقام تک, اس منزل تک, اس حلقے تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ عقل نے کہ اس دل نے؟ تو جب اتنی اہم چیز ہے دل, جب اتنی اہم چیز ہے, امپورٹنٹ چیز ہے دل, تو پیارے یہ دل بیمار بھی ہوتا ہے, یہ دل کمزور بھی ہوتا ہے. صرف کپڑوں ہی پہ دھول مٹی نہیں آتی, دلوں پر بھی برائیوں کی, خیالوں کی, بری عادتوں کی کثافتیں میل جمتی ہیں. تو اگر دل ان میلے پن سے دب جائے, ان گناہوں سے دب جائے, کمزور ہو جائے, تو آپ سمجھو کہ آپ کا سفر کیسے آسان ہوگا. تو اس سفر کو آسان کرنا ہے
تو دلوں کی کثافتوں کو دور کرنا تو ہوگا نا, اسے مضبوط رکھنا ہوگا, اسے طاقتور بنانا ہوگا. تو بس میرے پیارے, خانقاہوں کا یہی کام ہے کیا کہنے کہ وہ جو کثافتیں زمانے کے بدلتے ہوئے کلچر کی, اس کے سسٹم کی, اس کے معاشرے کی, اس کی فکر کی, برائیوں کی آندھیوں کی, اس سے متاثر ہو کر تمہارے دلوں پہ جو زنگ آ جائے, اس زنگ کو عشق نبی سے, محبت نبی سے, ادب نبی سے, عظمت نبی سے اس قدر صاف کر دیا جائے کہ تمہاری محبتیں جو نبی سے ہیں وہ ان کثافتوں کے نیچے دبے نہیں بلکہ تمہارے قلبوں میں چمکتی ہوئی نظر آئیں, اور تم اس حشر کے میدان میں ادھر ادھر مارے نہ چلو, بلکہ وہ اتنی روشن ہو کہ اس کی روشنی میں تم اپنی راہ چلتے جاؤ اور نبی کے سائے کرم تک پہنچ جاؤ. یہ خانقاہوں کا مین کام ہوتا ہے, اور ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی جسموں کو صاف کرنے کے لیے تو دنیا نے بہت کچھ بنا دیا ہے یار. کپڑے گندے ہو جائیں تو کپڑوں کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈٹرجنٹ سوپ مارکیٹ میں موجود ہیں, آپ صاف کر لو گے. جسم گندا ہو جائے تو ڈفرینٹ ٹائپ کے پرفیوم سوپ موجود ہیں. دیوار گندی ہو تو ڈفرینٹ ٹائپ کے پینٹ مارکیٹ میں موجود ہیں. یہ تو سب دنیا دے رہی ہے, لیکن دوسری طرف اسی دنیا سے پوچھو کہ دنیا اگر کسی کا اخلاق خراب ہو جائے تو کیا اس خرابی کو دور کرنے کے لیے تیری انڈسٹری میں کچھ بنتا ہے کیا؟ اگر کسی کے دلوں سے محبت ختم ہو جائے تو اے دنیا تیرے کسی کارخانے میں دلوں میں محبت پیدا کرنے کی کوئی ٹیبلٹ بھی بنتی ہے کیا؟ اگر کسی کا عمل خراب ہو جائے تو اے دنیا کیا تو عمل کی اچھائی کے لیے, عمل کی سدھار کے لیے کیا تیرے پاس کوئی ڈیوائس موجود ہے کیا؟ تو دنیا یہی کہے گی ہم تو عقل والے ہیں, ہم تو باہر کی خرابیوں کو صحیح کر سکتے ہیں, اندر کی خرابیوں کو صحیح کرنے کے لیے, کسی دل کی خرابیوں کو صحیح کرنے کے لیے کسی اہل دل ہی کی ضرورت ہے. اس لیے میرے پیارے یاد رکھو, آج کے اس میٹلزم کے زمانے میں تم اس کو اہم سمجھو یا نہ سمجھو, لیکن یہ ایک حقیقت ہے, اور حقیقت کو بدلنے کی طاقت کسی دنیا میں نہیں ہے. جس چیز کو رب نے پیدا کر دیا ہے اس کی اہمیت کو کسی انسان میں قوت نہیں کہ وہ ختم کر دے. یہ بات یاد رکھو, جس دنیا میں تم ہو اس دنیا میں تمہاری زندگی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے, اور جتنی ضرورت ہے اتنے ہی تمہاری روح کو بھی ضرورت ہے. الگ الگ چیزیں ہیں. اگر دنیا کے جسم کے لیے, کپڑے کے لیے مکان چاہیے, چھت چاہیے, چلنے کے لیے گاڑی چاہیے, کپڑا چاہیے, دانا کھانا پانی چاہیے, جسم کے یہ سب روح کو تو کوئی فائدہ دیتی نہیں. اسی طرح سے روح کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی روحانیت کی بارگاہ سے جڑے رہو, تاکہ کپڑے پہ دھبا آ جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے صابن لگا کے تم صحیح کر دیتے ہو. اسی طرح سے اگر دل پر گناہوں کے دھبے آ جائیں تو کسی اہل دل کی صحبت میں پہنچ جاؤ تاکہ وہ دھبے وہ صاف کر دیں. یہ خانقاہوں کا کام ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے کیا کہ اگر آپ کے کپڑے پہ روز 2-4 اسپاٹس پڑتے رہیں, آپ اسے اگنور کر پاتے ہو کیا؟ کیا دھبے لگے ہوئے کپڑے پہن کر مارکیٹ میں چلتے ہو کیا؟ ایک دھبا لگ جائے تو بار بار نگاہ پلٹ پلٹ کر اسی پر جاتی ہے. کوئی سامنے سے آ جاتا ہے تو آپ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو کہ یار یہ دھبا یہ نہ دیکھ لے. جب تک صاف نہیں کرتے ہو آپ بے چین رہتے ہو. تو میرے پیارے یہ تو کپڑا ہے, یہ نہ تمہارے ساتھ آیا تھا نہ تمہارے ساتھ جائے گا. اس کو صاف کرنے کے لیے اتنا بے چین ہو. جو تمہارے ساتھ آیا ہے اور تمہیں وہی منزل تک لے جائے گا اس کی صفائی کے لیے فکر نہیں کرتا. تو یہ خانقاہ کی بہت بڑا ہماری اسی دنیا میں ضرورت ہے. اب خانقاہ کے کچھ نظام ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں. ابھی خانقاہ کا ایک پروگرام بزرگوں سے بنا ہوا ہے کہ ایک مومن کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. دلوں کو صاف کرنا ہے, سوچ کو پاک کرنا ہے, انسان کے خیالات کو پاکیزگی دینی ہے, انسان کے اندر عمل کو مضبوط کرنا ہے, اس کے اندر اچھی فیلنگز پیدا کرنی ہے, اس کی صبح و شام کو اچھا بنانا ہے, اس کے اندر مروت پیدا کرنی ہے, اس کے اندر محبت پیدا کرنی ہے. یہ سب جو مینرز ہیں, جو انسان کی کوالٹی ہیں, ایک خانقاہ کا پروگرام ہے.
وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک بچہ پہلے چند کتابیں لے کے اسکول جاتا ہے، ظاہر ہے فرسٹ ڈے ہی اگر اس پہ 10 کلو کا بستہ آپ رکھ دو گے تو ظاہر ہے بیٹھ جائے گا وہ. ایک بچے کو نرسری کلاس میں صرف ABCD ہی تو پڑھائی جاتی ہے نا، اسے فزکس اور کیمسٹری کے فارمولے تو نہیں پڑھائے جاتے اسے. کیوں کہ اس پیچیدہ فارمولوں کو یاد کرنے کے لیے وہ کیپیبل نہیں ہے. اگر یہ اس کے دماغ پر بوجھ ڈالا جائے گا یا تو وہ پڑھنا ہی چھوڑ دے گا، اگر جبر کیا جائے گا تو وہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے گا. لیکن وہی بچہ جو آج اس کو نہیں پڑھ پا رہا ہے، کل وہی بچہ فزکس اور کیمسٹری اور بایو کا ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے. تو ہر چیز گریجولی شروع ہوتی ہے. جتنا آپ بوجھ اٹھا سکتے ہو اسٹیپ بائی اسٹیپ. انشاءاللہ تعالی ہم اس خانقاہ کا بھی یہی پروگرام بنا رہے ہیں جو بزرگوں سے ہے کہ فرسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا چاہیے، سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کرنا چاہیے. اب آپ نے تو کام کر ہی دیا ہے، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. منزل بتا ہی دی ہے میں نے، سفر شروع ہو چکا ہے. بس آپ تو سفر کرتے رہیے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ ایک دن منزل تک پہنچ ہی جائیں گے. اب جو لوگ خانقاہ میں آتے ہیں اور جو لوگ ذوق رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خانقاہ کا پہلا دستور یہ ہے کہ انگلی دوسروں کی طرف اٹھانے سے پہلے، دوسروں کے دامن کو دیکھنے سے پہلے اپنے دامن پہ نظر ڈالو. بہت آپ خانقاہ کی اچھائیوں کے حوالے سے کسی کو اگر دعوت دیتے ہیں تو پہلے خود اچھے بن جائیے، پھر آپ کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی وہ اچھائیاں خود دوسروں کے لیے دعوت بن جائیں گی. بیسک بات یہ، بیسک چیز یہ ہوتی ہے. ضرورت نہیں ہے اگر واقعی میں آپ کے اندر خانقاہیت آ گئی، یعنی ہر چیز کو، خانقاہیت کیا ہے؟ وہ جو آپ نے اپنے دماغ میں عقیدہ بنا کے رکھا ہے. عقیدہ ہے نا آپ کا کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، علام الغیوب ہے، قادر مطلق ہے، اس کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں، وہ ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے. یہ سب عقیدہ ہے نا ہر مومن کا، اس سے کسی کو انکار تو نہیں. تو یہ عقیدہ کہاں ہے؟ آج کی تاریخ میں جو آج کا اسٹیٹس ہے ہماری زندگی کا، یہ سارے عقیدے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ دماغ میں ہے، ہماری عملی زندگی میں نہیں ہے. اگر عملی زندگی میں بھی یہ عقیدہ ہوتا، خدا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ اگر پریکٹیکل ہوتا تو کیا آپ کے قدم گناہوں کی طرف بڑھتے؟ یہ جرأت کر پاتے کہ خدا کی موجودگی وہ دیکھ رہا ہے اور ہم گناہ کریں؟ گناہ ہم سے ہو ہی اس لیے رہے ہیں کہ جو عقیدہ ہم نے اپنے دماغ میں رکھا ہے وہ ہماری پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے. اگر ہر بندہ گناہ کرنے سے پہلے اس کو یہ خیال آ جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ایک پریکٹس ہے، یہ خانقاہ کا کام ہے کہ جو عقیدہ تم نے دماغوں میں رکھا ہے اس کو تمہاری پریکٹیکل لائف میں اتار دے. اس کا ایک سسٹم ہے. یہ سوچ پیدا کرنا، آپ کی زندگی کو اس راہ پہ لا کے ڈھالنا کہ جتنے عقیدے آپ نے ایک گٹھری باندھ کر اپنے دماغوں میں رکھا ہوا ہے اس کو آپ کی پریکٹیکل لائف میں لانا. اسی لیے خانقاہیں بنائی گئیں، اسی لیے خانقاہوں کا قیام عمل میں آیا. تو یہ کوئی یہ عمارت، یہ آپ کے جو پینٹ ہے، یہ جو سب کتبے لگے ہوئے ہیں، یہ فال سیلنگ ہے، یہ تو ایک محبت کا اظہار ہے. یہ سب آپ کی محبتوں کا اظہار ہے. لیکن اصل اس کا حسن یہ ہے کہ آپ جو کچھ یہاں سیکھیں، محبت سے آئیں، ادب کریں، اور جو کچھ سیکھیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. سچی محبت اس وقت آپ کی ثابت ہوگی. اب مخدوم پاک کے نام پہ خانقاہ آپ نے بنائی ہے، اب بتائیے کچھوچے سے ان کی توجہ یہاں ہے. اب بتائیے اب ان کی توجہ ہم سب پر ہے، اور میرا یقین ہے کہ ہم انہیں دیکھیں نہ دیکھیں وہ اب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ بتائیے ہم یہاں خانقاہ میں بیٹھ کر اگر کسی کے لیے اپنے دل میں نفرتیں رکھیں تو کیا مخدوم پاک کو پسند آئے گا؟ یہ محبت کی جگہ ہے.
جب بھی آئیں نفرتوں کو باہر دروازے پہ چھوڑ دیں اور صرف محبت لے کر یہاں آئیں، کیا کہیں گے، کیا چونکہ یہاں ایک نظر کے دائرے میں ہیں آپ، ایک نظر ہے جو کچھوچے سے ادھر اٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، بہت کیا کہیں، خیال رکھیں آپ، کیا کہیں، اور انشاءاللہ تعالی قبولیت کے مقام تک ہمارا کوئی بھی عمل، محبت کا کوئی بھی لمحہ اگر پہنچ گیا تو وہ صرف ہماری ہی زندگی کو نہیں، ہماری نسلوں کو سنوار دے گا۔ سبحان اللہ، ہم تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی ہیں اور اٹھاتے ہی رہیں گے، ہمیں ضرورت ہے، زندگی کے آخری سانسوں تک ہمارے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھتے رہیں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، نہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہے، نہ آداب معلوم ہے، نہ ہم حق ادا کر رہے ہیں مانگنے کا، ہم تو مانگنے کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن اس خانقاہ میں بیٹھ کر سرکار مخدوم پاک کی توجہ بھی ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں، اور ان کو ہماری حالت پہ رحم آ جائے یا ہماری کوئی ادا وہ قبول کر لیں اور وہ بھی اپنی تربت پاک میں ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیں، ہم یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، وہ رحم کھا کر ہمارے لیے وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، تو ہماری دعاؤں کی حیثیت تو ہو یا نہ ہو، لیکن مخدوم کے ہاتھ اگر رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھ گئے تو ان کے محبوبیت کے صدقے ان کی دعا ضرور قبول ہوگی اور ہمارا کام ہو جائے گا، ہے نا؟ تو ہر حیثیت کا ایک مقام ہے، تو ماشاءاللہ یہ بہت اہم کام ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا ہے، بزرگوں نے تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں، علم سے بھی تبلیغ کی ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے بھی تبلیغ کی ہے، لوگوں کی عادتوں کی اصلاح کر کے بھی تبلیغ کی ہے، بزرگوں نے کرامتیں دکھا کر بھی تبلیغ کی ہیں، یہ سب چیز تبلیغ کا ایک حصہ ہے، چونکہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ انسان کو جہاں سے جو ملتا ہے اس سے اپنی وابستگی کو وہ مضبوط رکھتا ہے۔ تو یہ دعا تعویذ بھی ایک، بہت سے لوگ پریشان ہیں، ظاہر ہے یہ تعویذ و عملیات و وظائف و اوراد یہ بھی بزرگوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نہ جانے کتنے لوگ جو غیر مسلم تھے، جو صاحب ایمان نہیں تھے، بہت سے لوگوں نے بزرگوں کی کرامات دیکھ کر ہی ایمان لے آئے، بہت سے لوگ ہیں صاحب اولاد نہیں ہے، وہ سب جگہ گھومے ٹہلے، غیر نواز کی بارگاہ میں، مخدوم پاک کی بارگاہ میں آئے، دعا کی، اگلے سال میں اولاد لیے چلے آ رہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ اب مخدوم پاک سے پوچھو، غیر نواز سے پوچھو کہ کیا بھارت کے سارے مسلمان خوشحال ہو گئے؟ کیا بھارت میں کوئی مسلمان غریب نہیں ہے؟ کیا سارے مسلمان بھارت کے جو ہے محلوں میں رہتے ہیں، جھوپڑوں میں نہیں رہتے؟ تو آپ مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیا کہیں، کیا کہیں، ارے بھائی آپ بھی مسلمانوں ہی کے تو لیڈر ہیں، آپ تو مسلمانوں ہی کے ولی ہیں نا، تو یہ غیر مسلموں کو کیوں اولادیں دے رہے ہیں؟ کیا سارے بھارت کے مسلمان جو بے اولاد تھے سب صاحب اولاد ہو گئے کیا؟ پہلا حق تو ہمارا تھا، پہلے آپ ہمیں دے دیتے، جب ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی تب آپ انہیں دیتے۔ یہ سوال تو بنتا ہے نا، اگر یہ سوال بنتا ہے تو جواب بھی یہی بنتا ہے۔ اگر یہ سوال کرو گے تو آج بھی تربت سے یہی آواز آئے گی، ارے بیوقوف، میں انہیں بھی دے رہا ہوں تو تمہاری وجہ سے، تمہاری حفاظت ہی کے لیے دے رہا ہوں، اگر ان کو میں اپنی بارگاہ سے دیتا رہوں گا تو یہ کبھی بھی تمہارے لیے اپنے دلوں میں نفرت نہیں پیدا کر پائیں گے، چونکہ انہیں بھی تمہاری ہی چوکھٹ سے مل رہا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایک تبلیغ ہے، تو بزرگوں کا کوئی عمل تبلیغ اور تبلیغ دین سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی یہاں ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں، فیض پا رہے ہیں۔ اب آپ سب کو بس اتنا ہی ہے کہ استقامت کے ساتھ اسے جوڑیے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تھا، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بوت قیل قال محمد، یہ خانقاہ، یہ مدرسہ اور یہ مسجد، یہ سب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال کو پڑھانے کا، سمجھانے کا اور اس پر عمل کرانے کا کی جگہ ہے، یہی ہے۔ تو مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی چل ہی رہا ہے ماشاءاللہ، اس کو تھوڑا سا اور اچھا بنایا جائے، میری خواہش ہے، اور خانقاہ بھی آپ نے تعمیر کر لی، تو آپ نے مکمل کام کر لیا، مکمل کام کر لیا۔ اب اس کو آگے بڑھانا ہے، اچھے انداز پہ، پازیٹیو انداز پر اس کو آگے چلانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب مخلص رہے، متحد رہے، محبت کے ساتھ رہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہونے والے
دین کی اشاعت، اسلام کی اشاعت اور ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے، اسلامی تربیت، اس سے ہونے والے فائدے کو بہت زیادہ دور نہیں، بہت قریب آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت پر رکھے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، بزرگوں کے دامان کرم سے ہماری وابستگیاں ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رکھے، ہماری نسلوں کی قائم رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم میں عمل صالح کی توفیق رب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔